کر سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا، اس دور کا کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے نبی کو دیکھا، میں نے فرشتے کو دیکھا، نہیں 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 ثابت کر سکتا۔ اور سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہ شخص ہے جو غیب کے اوپر ایمان رکھے ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، ہدی للمتقین، یہ رستہ بتلاتی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ اور آگے پھر یہ نہیں بتایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کو، آگے بتایا بھی اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، سب سے بڑا غیب پر ایمان رکھنے والا اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور آگے کیا کہا، بخاری و مسلم دونوں میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے دیکھ کے ایمان لایا اس پہ 1 مرتبہ سلام، اور جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لایا اس میں 7 مرتبہ سلام۔ یہ فضیلت بتا رہا ہوں غیب کے دیکھنے کی، اور نبی علیہ السلام کو غیب ماننے کی یہ فضیلت ہے۔ اور بخاری و مسلم میں تو یہاں تک ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہتر ایمان کس کا ہے؟ صحابی بولے یا رسول اللہ ہم ہیں نا، ہم نے آپ کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں، ہم آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے پورا، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، ہم آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارا بہتر ایمان ہے نا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہتر ایمان ان لوگوں کا ہوگا جو تمہارے بعد آئیں گے، جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے، ان کا ایمان بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ وہ غیب کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، ہم پھر بھی ایمان لے کے آئے، اور سر واقعی بہتر ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمان ہو، ایک مسلمان ہو، اگر اس کو یہ آفر کر دی جائے نا کہ اپنی ساری جائیدادیں قربان کر کے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہے گا، اس کو یہ آفر دی جائے کہ تمہیں رسول اللہ کا چہرہ دکھایا جائے گا، وہ شخص کہے گا میں اپنی دنیا کی تمام چیزیں قربان کرنے کا تیار ہوں صرف رسول اللہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ہر امتی تڑپتا ہے اس کے لیے، ہر شخص تڑپتا ہے کہ ہمیں ایک جھلک مل جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک جھلک۔ اور مسند احمد میں نبی علیہ السلام، ایک صحابی کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا آپ نے رسول اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں دیکھا۔ آپ نے ان کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھے؟ آپ نے فرمایا رکھے۔ آپ نے ان کے ساتھ گفتگو کی؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھ کی۔ تو وہ صحابی وہ شخص تڑپا کے رونے لگا، وہ تابعی رونے لگا کہ آپ کتنے قسمت والے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا، ہم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ لیکن پھر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ کو، ہم اپنی جانیں قربان تیار کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں کہ ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کی کوئی اتنی سی بھی گستاخی، اتنی بھی توہین کر دے، ہمیں یہ بات گوارا ہی نہیں ہے۔ ہم مودت کرتے ہیں ان سے، ہمیں دنیا کی ہر شخص چیز قربان کرنی پڑے اپنے آقا علیہ السلام کے لیے کر ڈالیں گے، ہم سوچیں گے بھی نہیں۔ بس جہاں نبی علیہ السلام کا نام آ جائے گا ہم ہر چیز تیار قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد ہم ایمان لائے کتابوں کے اوپر، کتاب اللہ، تورات، انجیل، زبور، یہ کیا کے اوپر ایمان لائے ہم؟ تورات اور صحیفے جو ہم نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اور بھی بڑے نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی، یہ تو مشہور آسمانی 4 کتابیں ہیں نا، بڑی کتابیں ہیں۔ اور بھی صحف ابراہیم و موسیٰ، بڑی بڑی کتابیں ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں پہ نازل پڑی، صحیفے ہیں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے اوپر نازل کیے۔ تو یہ غیب کے اوپر ایمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ غیب کی فضیلت، اور قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے صرف ڈرنے والوں کو، متقی کو، پرہیزگار کو۔ اور قرآن نے آگے تفصیلاً بیان کیا پرہیزگار ہے کون۔ میں نے پہلے بھی بتایا قرآن کی یہ شان ہے، قرآن بات کر کے چھوڑتا نہیں ہے، قرآن پھر اس کی پوری تفسیر دیتا ہے، قرآن پھر اس کے پوری ریفرنس دیتا ہے اس بات کا، پوری تحقیق کر کے قرآن اس بات کو بتاتا ہے۔ تو آگے یہ بات کیا قرآن نے ہدی للمتقین، قرآن رستہ بتلاتا ہے صرف اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ کی باتوں کو مانیں گے۔ اور آگے قرآن نے بتایا بھی متقی اور پرہیزگار کون ہے، الذین، پہلی شرط الذین یؤمنون بالغیب، اس کے اوپر بھی ہم ایک شرط بیان کر چکے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کچھ شک نہیں، اس کے اوپر بھی ہمیں ایمان رکھنا۔ اگر ہم شک
تلاش کرنے لگیں گے تو سمجھ لو ہمارے ایمان کے اندر خلل ہے. جب پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے میں نے اس کتاب کو شک و شبہ سے پاک کر دیا ہے، پھر ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں شک ہے کہ نہیں. ختم. جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ کی بات آ جائے، نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے. اور میں یہاں یہ ایک بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی دو شخص بات کر رہے ہیں، حدیث کا ادب بتا رہا ہوں، قرآن کا ادب بتا رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کا شان بتا رہا ہوں، کہ اگر کوئی دو شخص بات کر رہے ہیں، وہ بات دین کے اوپر کر رہے ہیں یا کسی ٹاپک کے اوپر کر رہے ہیں، تو کوئی تیسرا شخص کہہ دے کہ بھائی آپ بات صحیح نہیں کر رہے، قرآن اس طرح کہہ رہا ہے، حدیث اس طرح بتا رہی ہے، تو ان دونوں شخص کے اوپر فرض ہو چکا ہے وہ خاموش ہو جائے. یہ قرآن کی شان ہے. کیونکہ ہمیں دنیا میں قرآن کو لے کے چلنا ہے، اپنی سوچوں کو نہیں لے کے چلنا. ہم نے دنیا میں حدیث کو لے کے چلنا ہے، اپنی سوچ کو لے کر نہیں چلنا. ہاں، یہ قرآن کی بمنزلن توہین ہوگی. پھر یہ قرآن کی توہین ہے کہ اگر کوئی تیسرا شخص آ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی قرآن اس طرح کہہ رہا ہے اور حدیث میں اس طرح آیا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خاموش ہو جائیں، اگلی بات نہیں کرنی. آپ پھر بعد میں شاید تحقیق کریں کہ واقعی اس شخص نے بات سچی کی ہے یا نہیں کی. یا اگر آپ کو آتی ہے کہ قرآن و حدیث میں یوں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ شخص کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی قرآن میں یوں نہیں یوں لکھا ہو. ہاں، تو پھر لہٰذا یہ قرآن کا ادب بتایا میں نے. تو پہلی شرط بتایا تھا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور آگے 6 شرطیں ہیں پوری کی پوری، اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کو بتائی جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.